بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آپ کے کیا حال و احوال ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 60واں سبق ہے اور سبق شروع ہو رہا ہے باب بیان اقسام السنت سے۔ پہلے آپ عربی عبارت دیکھیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر سی تشریح اس کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں باب بیان اقسام السنت، اعلم ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعۃ للامر والنہی والخاص والعام وسائر الاقسام التي سبق ذکرها، فكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها، وهذا الباب لبيان ما يختص به السنن۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور یہ بات یاد رکھو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کے مانند امر و نہی، خاص و عام، اور ان تمام اقسام کو جامع ہے جن کا ذکر ما سبقہ میں گزر چکا ہے، لہذا سنت ان اقسام میں مع ان کے احکام کے کتاب اللہ کی فرع ہے، اور یہ باب ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے جو سنت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَنَقُولُ السُّنَّةُ نَوْعَانِ مُرْسَلٌ وَمُسْنَدٌ، فالمرسل من الصحابة محمول على السماع، ومن القرن الثاني والثالث على أنه وضح له الأمر واستبان له الإسناد وهو فوق المسند، فإن من لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه منه ليحمله ما تحمل عنه، لكن هذا ضرب مزية یثبت بالاجتہاد فلم یجز النسخ بمثلہ۔ ترجمہ یوں کرو گے، پس ہم کہیں گے کہ سنت کے اتصال کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مرسل، نمبر 2 مسند۔ صحابہ کے مرسل سماع پر محمول ہوتی ہیں اور قرن ثانی و ثالث کے مراسیل اس بات پر محمول ہوں گی کہ حدیث کی صحت باعتبار سند راوی پر واضح اور ظاہر ہو گئی، یعنی جس کی وجہ سے راوی نے سند کو ذکر نہیں کیا، اور مرسل ہمارے نزدیک مسند سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جس پر امر حدیث واضح نہیں ہوتا وہ حدیث کی اسی کی طرف نسبت کر دیتا ہے جس سے اس حدیث کو سنا ہے، تاکہ مروی عنہ کو بھی ذمہ داری میں شریک کرے، لیکن ترجیح کی یہ فضیلت اجتہادی ہے، لہذا اس سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ مُرْسَلَهُ كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ، مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله۔ وقال الشافعي رحمه الله لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإني تتبعتها فوجدتها مسانیدہ۔ لیکن مذکورہ قرون ثلاثہ کے علاوہ کے مراسیل میں اختلاف کیا گیا ہے، البتہ اگر اس کی مراسیل کو ثقات اسی طرح روایت کرتے ہوں تو بلا اختلاف مقبول ہے، جیسا کہ محمد بن حسن اور ان کے امثال کے مراسیل مقبول ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں سعید بن المسیب کے علاوہ کسی کی مراسیل قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جب میں نے ان کے مراسیل کی تحقیق کی تو ان کو مسانید پایا۔ اب یہاں مصنف رحمہ اللہ سنت کے اقسام سے بات شروع کر رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھنا کہ سنت امر نہیں، خاص، عام، مشترک، معول وغیرہ ان تمام احکام اور اقسام کو جامع ہے جو کتاب اللہ میں مذکور ہوئی ہیں، لہذا سنت کے اقسام و احکام کو انہی پر قیاس کر لیا جائے۔
اس باب میں صرف ان مباحث کا ذکر ہوگا جو سنت کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیفیت اتصال بالنبی ہے، بئیں طور کے اتصال بطریق متواتر ہے یا بطریق مشہور ہے یا بطریق آحاد ہے۔ دوسری بات، راوی کے احوال سے بحث ہوگی، بئیں طور کے راوی معروف ہے یا مجہول ہے، عادل ہے یا مجروح ہے۔ تیسری بات، شرائط راوی سے بحث ہوگی، بئیں طور کے عاقل ہو، تام الضبط ہو، عادل اور مسلمان ہو۔ بہرحال سنت کے لغوی معنی طریقہ اور عادت کے ہیں۔ فقہا کے اصطلاح میں عبادت نافلہ کو کہتے ہیں۔ محدثین اور اصولین کی اصطلاح میں ہر اس قول و فعل و تقریر کو سنت کہتے ہیں جو قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہو۔ سنت قولیہ پر بالخصوص حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، تقریراً صادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو دیکھ کر یا کسی قول کو سن کر سکوت فرمایا ہو، نکیر نہ کی ہو۔ پھر اصولیوں کے ہاں حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے، حدیث کا اطلاق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہوتا ہے اور سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے اقوال و افعال پر بھی ہوتا ہے۔ صاحب اسامی نے یہاں سنت کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہو جائے۔ یاد رکھنا، سنت کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو سنت رسول اور سنت صحابہ دونوں پر محمول ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک تقلید صحابی واجب ہے، لہذا صحابہ کے طریقہ کی اتباع اسی طرح واجب ہوگی جس طرح رسول کے طریقے کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر سنت کا لفظ مطلق بولا جائے تو سنت رسول مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تقلید صحابی واجب نہیں ہے، لہذا سنت کا اطلاق طریق صحابہ پر مجازن ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ کے حدیث یا خبر کے بجائے سنت کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اور خبر کا اطلاق صرف حدیث قولی پر ہوتا ہے اور سنت کا اطلاق حدیث قولی اور فعلی و تقریری سب پر ہوتا ہے۔ آگے اعلم سے مصنف فرماتے ہیں کہ خاص و عام، مشترک، مول وغیرہ اقسام جو 20 قسمیں تھی اور امر و نہیں جس طرح کتاب اللہ میں جاری ہوتے ہیں سنت میں بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ اقسام میں اسی طرح حجت ہے جس طرح کتاب اللہ حجت ہے، لہذا سنت ان اقسام کے بیان کرنے میں کتاب اللہ کی فرع ہوگی، تو ان اقسام کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ پر قیاس کر لینا کافی ہے۔ البتہ طریق اتصال میں سنت رسول کتاب اللہ سے الگ ہے، اس لیے ہم تک کتاب اللہ کے اتصال کا ایک ہی طریقہ ہے یعنی تواتر، اور سنت رسول کے بہت سے طریقے ہیں، پس یہ باب انہی طریقوں کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں: کیفیت اتصال، کیفیت انقطاع، محل خبر، نفس خبر، یہ 4 قسمیں ہیں۔ پھر اول کیفیت اتصال کی 3 قسمیں ہیں: اتصال کامل جس میں کوئی شبہ نہ ہو جیسے خبر متواتر کا اتصال، نمبر 2 ایسا اتصال جس میں صرف صورتاً شبہ ہو جیسے خبر مشہور کا اتصال، نمبر 3 ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً اور معناً شبہ ہو جیسے خبر واحد کا اتصال۔ دوسری قسم کیفیت انقطاع، اس کی 2 قسمیں ہیں: انقطاع ظاہری، نمبر 2 انقطاع باطنی، اور رابع چوتھی قسم نفس خبر، یعنی نفس خبر کی پھر 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 وہ خبر کہ جس میں کذب کا احتمال نہ ہو جیسے نبی کی خبر، نمبر 2 وہ خبر کہ جس میں صدق کا احتمال نہ ہو جیسے فرعون کا دعویٰ ربوبیت، نمبر 3 وہ خبر کہ جس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال برابر ہو جیسے فاسق کی خبر، نمبر 4 وہ خبر کہ جس میں صدق کا احتمال راجح ہو جیسے راوی عادل کی خبر۔
اس چوتھی قسم میں 3 حیثیتوں سے باس ہوتی ہے، نمبر 1 سماع سے، نمبر 2 حفظ سے، اور نمبر 2 ادا سے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے اتصال اسناد کے اعتبار سے سنت کی تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، مرسل، مسند۔ مرسل مقید کی ضد ہے۔ مرسل کو مرسل اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث مرسل راوی اور مروی عنہ کے درمیان واسطہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتی، یعنی واسطہ مذکور نہیں ہوتا۔ محدثین کی اصطلاح میں مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا واسطہ ترک کر دے اور یوں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، جیسا کہ سعید بن المسیب، مکحول، ابراہیم نخعی، حسن بصری وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ منقطع، اور اگر کوئی راوی 2 راویوں کے درمیان کا ایک واسطہ یا چند واسطے بغیر تسلسل کے ترک کر دے، مثلا ایسا شخص کہ جس کی ملاقات ابو ہریرہ سے نہیں ہے، وہ کہتا ہے قال ابو ہریرہ تک قضا، اس کو محدثین کی اصطلاح میں منقطع کہتے ہیں۔ اور اگر ایک سے زیادہ واسطوں کو مسلسل ترک کر دے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں معضل کہتے ہیں، مگر فقہاء اور اصولین کے نزدیک مذکورہ تمام قسموں کو مرسل کہتے ہیں۔ پھر مرسل کی قسمیں 4 ہیں، نمبر 1 صحابی کی مرسل، نمبر 2 قرن ثانی اور ثالث کی مرسل، نمبر 3 قرن ثالث کے بعد ہر زمانے کے عدول کی مرسل، اور نمبر 4 مرسل من وجہ اور مسند من وجہ۔ مصنف نے اس چوتھی قسم کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ راوی کبھی اس حدیث کو مرسلن ذکر کرتا ہے، کبھی مسندن، یا ایک راوی مرسل ذکر کرتا ہے، دوسرا مسند۔ صحابی کے مراسل بالاتفاق مقبول ہیں، البتہ اگر اس بات کی صراحت ہو کہ صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے روایت کی ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر صحابی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ قرن ثانی دور تابعین اور قرن ثالث تبع تابعین کا دور، ان 2 ادوار کی مراسیل ہمارے نزدیک مقبول ہیں۔ یہی مذہب امام مالک کا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ایسی ہی ہے۔ اہل ظواہر اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت کے نزدیک مراسیل قطعاً مقبول نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مرسل کی جب تک کسی آیت یا سنت مشہورہ یا موافقت قیاس یا قول صحابی وغیرہ سے تائید نہ ہو جائے، اس وقت تک قابل قبول نہیں، یا مرسل کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ ایسے شخص سے روایت نہیں کرتا کہ جس میں کسی قسم کی علت ہو۔ صحابی کی مرسل تو احتمال سماع کی وجہ سے مقبول ہے، اس لیے کہ صحابہ میں صحبت رسول کی وجہ سے سماع اصل ہے، الا یہ کہ عدم سماع معلوم ہو جائے۔ اور قرن ثانی اور قرن ثالث کی مراسل اس وجہ سے مقبول ہیں کہ راوی پر حدیث کا معاملہ سند کے سلسلے میں پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، راوی کو کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا تو راوی واسطے کو حذف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ مرسل کو مسند پر فائق سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسند اور مرسل میں تعارض واقع ہو تو مرسل کو ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کا مذہب ہے، لیکن فخر الاسلام نے لکھا ہے کہ مرسل ہمارے نزدیک مسند مشہور کے مانند ہے، جو کہ خبر واحد سے فوق اوپر درجے کی ہے، البتہ اس سے زیادتی اعلیٰ کتاب اللہ نہیں ہو سکتی۔ باقی حضرات کے نزدیک مسند مرسل پر راجح ہے، اس لیے کہ مسند کے روات کی معرفت حاصل ہوتی ہے بخلاف مرسل کے۔ آگے ماتن رحمہ اللہ نے مرسل کے قسم ثالث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرون ثلاثہ کے بعد حضرات کے مراسیل میں قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ البتہ اگر قرون ثلاثہ کے بعد کے کسی راوی کی مرسل کو ثقات اسی طرح قبول کرتے ہوں جس طرح اس کے مسانید کو قبول کرتے ہیں تو اس کے مراسیل میں ہمارے اصحاب کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ محمد بن حسن سفیان ثوری کے مراسیل کے قبول کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر قرون ثلاثہ کے بعد مراسیل کو ائمہ ثقات مسانید کی طرح روایت نہ کرتے ہوں تو ان مراسیل میں اختلاف ہے۔ ابو الحسن کرخی فرماتے ہیں کہ عادل کی مراسیل ہر زمانے میں مقبول ہوگی، اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے مراسیل کے قبول کی علت
عدالت اور ضبط ہے، لہٰذا اگر یہ وصف قرون ثلاثہ کے بعد کے راویوں کو حاصل ہو جائے تو ان کے مراسیل بھی قبول ہوں گی۔ عیسیٰ ابن ابان فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے بعد فسق اور کذب شائع ہو گیا تھا، اور آپ نے قرون ثلاثہ کے بعد کے لوگوں کی عدالت کی شہادت بھی نہیں دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم 3 زمانوں کے آپ نے گواہی دی ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سعید بن المسیب کے مراسیل کے علاوہ کسی کے مراسیل مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے سعید بن المسیب کے مراسیل کی تحقیق کی تو سب کو مسانید پایا۔ مصنف نے مراسیل کے قسم رابع یعنی مسند من وجہ اور مرسل من وجہ کا ذکر نہیں فرمایا، مگر ایسے مراسیل بھی عامت العلماء کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ مرسل راوی کے حال سے ساکت ہوتی ہیں اور مسند ناطق ہوتی ہیں۔ ساکت ناطق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا وجہ اسناد وجہ ارسال پر غالب آئے گی اور انقطاع کا نقصان اتصال سے پورا ہو جائے گا۔ من وجہ مسند اور من وجہ مرسل کی مثال حدیث مبارکہ لا نکاح الا بولی، اس روایت کو اسرائیل بن یونس نے مسندن روایت کیا ہے اور شعبہ اسی روایت کو مرسلن روایت کرتے ہیں، اس لیے یہ روایت من وجہ مرسل ہے اور من وجہ یہ روایت مسند کہلائے گی۔ جی